بینجامن فرینکلن لکھتا ہے، پاؤں کی لغزش کے بعد تو سنبھلا جا سکتا ہے، لیکن زبان کی لغزش کے بعد سنبھلنا ناممکن ہے۔ آپ رک سکتے ہیں، لیکن وقت آپ کے لیے نہیں رکتا۔ جب بھی آپ پانی کی گہرائی ناپنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی دونوں پیروں کا استعمال نہ کریں۔ مخلوقات میں انسان نے سب سے زیادہ قوانین قدرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ بدی ابتدا میں لذیذ اور انجام کار تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہے تو اسے ایک خاص کام اختیار کرنا چاہیے اور اسی میں دل و جان سے لگے رہنا چاہیے۔ تیاری میں ناکام ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو صبر کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فراموش نہ کیا جائے تو کچھ لکھو جو پڑھا جائے۔ اگر یہ نہ کر سکو تو کوئی ایسا کام کرو جو لکھا جائے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ قرضے سے دور رہیں، کیونکہ قرضہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آمدنی کو کم خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ کھو جاؤ تو ویران سی ہو جاتی ہیں راہیں، مل جاؤ تو پھر جینے کا احساس بھی تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ ہر روز دل اداس ہوتا ہے اور شام گزر جاتی ہے، ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے۔ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میری اداسی کا سبب، لگا کے سینے سے مجھے کاش رلا دے کوئی۔ کاٹے کٹتے نہیں لمحے انتظار کے، پلکیں بچھا کے بیٹھے ہیں رستے میں یار کے۔ میں اب خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل، میں اب زمیں والوں پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ جو لوگ کوشش اور امید نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور وہ وہاں سے ان کے لیے بند دروازے کھولتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک نہ کوئی چاپ، نہ آہٹ، نہ گفتگو، نہ سوال، کہاں لٹے ہیں خیالوں کے کارواں دیکھو۔ مانا کہ تم سے زیادہ دور ہو گیا ہوں میں، مگر تیرے حصے کا وقت آج بھی تنہا گزارتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ اور رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان بھی کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مجھے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہی،
اور یہ عادت دوبارہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نہ انتظار، نہ خوش فہم امیدیں، نہ جھوٹے خواب۔ میں ان میں سے کسی کا بوجھ اٹھانے میں اب دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ مزاحیہ ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ منافق کی عزت نہ دوستوں میں ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنوں میں ہوتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے دیکھ سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکیں تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر ہی لوگے۔ بے شک اللہ بڑا کارساز ہے۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہو جو آپ کی بے قدری کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہو، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے سے نہیں چوکتے۔ سندل اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔